ویلکم بیک ناظرین، پھر سجی ہے شطرنج، دیکھے کیا ہوتا ہے۔ اور ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور فارمر انفارمیشن منسٹر جناب شیخ رشید صاحب فون لائن پہ جوائن کریں۔ شیخ رشید صاحب، آج جو صورتحال ڈیولپ ہوئی فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کی حکومت کے علیحدگی کے بعد، آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ شطرنج کی بازی کس کے ہاتھ میں ہے، کون نیکسٹ مووز کھیلے گا؟ دیکھیں، یہ شطرنج اتنی جلدی تو نہیں، لیکن یہ ایک دن میں بھی فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ دھواں سا اٹھ رہا تھا اور اس میں سے شعلہ جوالا نکلا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کو فالو کرتا ہے کوئی اور گروپ۔ میرا خیال یہ ہے کہ فالو کرے گا، کون سا اور گروپ اگر فالو فالو کر کرتا سکتا ہے تو دین اٹ ول بی اے سیریس موو، اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور اس کا انجام کس چیز پہ ہوتا ہے، دین یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی۔ لیکن میرا خیال ہے عاشورہ کے بعد 2 دن، یہ 9 اور 10 محرم کے بعد جو 10 دن ہیں وہ کافی کروشل ہوں گے، اور اس میں پتہ لگے گا کہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، آپ کے خیال میں جو پارٹی پوزیشن ہے اس وقت یکا کس پارٹی کے ہاتھ میں ہوگا؟ سر، کوئی آر جی ایس ٹی تو پیش ہی نہیں ہو رہا۔ میں پہلے دن سے رو رہا ہوں آپ کے پروگرام میں بھی، کیا قوم کو بیوقوف بنایا۔ منی بل ہے بھائی، منی بل پر کون رسک لے سکتا؟ پھنس گئے ہیں۔ منی بل لائیں گے اور مسترد ہوگا تو تب جائیں گے، اور نہیں ہوگا تو تب پھنسیں گے۔ اور اس کے علاوہ جس چیز کا زیادہ خدشہ ہے کہ بھائی ان کے ووٹ ہی نہیں ہیں، یہ کیسے یہ پلے کر سکتے ہیں؟ یہ آسان کام نہیں۔ شیخ رشید صاحب، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا بھی اجلاس کل ہو رہا ہے، اور اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یکا اس وقت شاید ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جس سے حکومت کو کوئی سیریس کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں، یا کہ ایم کیو ایم اپنی بارگیننگ پوزیشن کو امپروو کرے گی؟ جی، وہ کیا بارگیننگ پوزیشن کریں گے؟ یہ بلدیاتی انتخابات نہیں کرائیں گے وہاں پہ، اور بلدیات بارگیننگ پوزیشن کس حد تک لے کے جائیں گے؟ یو ہیو ٹو، ان کا ایک بڑا فرم سٹینڈ ہے، آر جی ایس ٹی پہ ووٹ نہیں دیں گے۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں باقی سب لوگ۔ ذوالفقار مرزا کی سٹیٹمنٹ کے بعد ایم کیو ایم سے خاموشی کا آپ کیا مطلب دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی کوئی نہیں۔ انہوں نے بڑا واضح کنفرم سٹینڈ لیا ہے کہ ہم محرم کے بعد 10 عاشورے کے بعد اپنا پالیسی بیان دیں گے۔ ظاہر ہے انہوں نے، ان کا کراچی ایک بڑا شہر ہے اور اس میں ہر قسم کے مکتبہ فکر کے لوگ ان کی پارٹی میں ہیں۔ وہ کوئی ایسا پھڈا نہیں کرنا چاہیں گے عاشورہ میں کہ جو ان کے گلے پڑ جائے۔ آگے ان کے لیے بڑے پھڈے ہیں۔ سو میرا خیال ہے اٹس اے اسمارٹ موو۔ 2 دن میں کوئی قیامت نہیں آ رہی۔ شیخ رشید صاحب، آپ نے مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے، کیا مولانا فضل الرحمان اپنے فیصلے پہ قائم رہیں گے یا کہ کچھ تبدیلی آپ متوقع میرا خیال کرتے ہے ہیں؟ 3 سال ہو گئے ہیں مولانا فضل الرحمان چھٹا بیری بیڑا ہے سیاست کا، اور ان کو پتہ ہے کہ کب نکلنا ہے اور کب شامل ہونا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے ان کی وہ اپنے فیصلے پہ کنفرم جائیں گے، نہیں بدلیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں اور سے بھی اشارے آئے ہوں گے مولانا مجھے فضل پتا الرحمان کو؟ اشاروں کو ناتا ہوں، میں اسٹریٹ فرڈ بات کرتا ہوں، اور میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں کہ اشاروں کی بات کروں۔ میں اپوزیشن میں ہوں، اور اشارے جو ہے، شیخ صاحب، میرا سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو کہیں سے شاباش ملی ہوگی یا مجھے کہیں نہیں سے معلوم، اشارہ آیا ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ میں مولانا فضل الرحمان کو ایک منجا ہوا سیاستدان سمجھتا ہوں، ان تمام سیاستدانوں سے تیز سمجھتا ہوں، اور انہوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ مولانا کی کوئی سیاسی چال بھی ہو؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی چال ہو۔ مولانا فضل الرحمان سے پوچھا گیا کہ اس فیصلے کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ خود بولتا ہے۔ بس شکل بند کے لیے اشارہ کافی ہے، کہ میرا نہیں خیال کہ ان کو قدرت کی طرف سے ایک موقع ملا، لوز بال ملی، اور وکی لیکس نے جو کچھ کہا اس کے بعد میرا خیال ہے مولانا کے لیے یہ بیسٹ اپرچونٹی تھی کہ اپنے آپ کو مذہبی حلقوں میں بھی کلیئر کرائے اور ایک فرم سٹینڈ لے۔ شیخ رشید صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کی چائے کی پیالی میں یہ ایک اور طوفان ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اکنامک کرائسس اتنے سویئر ہیں، اور امریکن کے بعد جو انٹرنیشنلی جرمن، فرانس، لندن نے ہمارے خلاف بیان، کھل کے بیان ہمارے خلاف دیے ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اور اس کے سیریس نتائج نکلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ، کیا یہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان کے مترادف نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں ہے، مجھے یہ ایک سیریس موو نظر آتی ہے، اور اگر اس کو کسی نے فالو کیا تو پھر یہ سیریس ہوگی۔ فالو کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم حکومت میں رہنا چاہتی ہے، سندھ میں سینٹر میں بھی سارے بیٹھی ہی ہے۔ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، سبھی حکومت میں ہیں۔ یہ دنیا میں واحد سیاسی سیٹ اپ ہے جس میں کوئی بھی اپوزیشن میں نہیں ہے، سب حکومت میں ہے۔ کیوں ایک لیگ؟ پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو اپوزیشن میں ہے اور سارے اپوزیشن کا دم بھرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، آپ کی سابق پارٹی کیو لیگ کس کروٹ بیٹھے گی؟ مجھے نہیں پتا، ان سے پوچھیں، میں کوئی ان کا اسپوکس مین نہیں ہوں۔ شیخ رشید صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔
سیمر بیگ صاحب، آپ نے شیخ رشید صاحب کا انالیسس سنا. ان کا خیال ہے کہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے، جبکہ آپ اور سینیٹر پرویز رشید اس بات سے ڈفر کر رہے ہیں. آپ کو کیا چیز ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے شیخ رشید کے باتوں اور انالیسس میں؟ دیکھیں جی، شیخ صاحب کی یہ اسسمنٹ ہے کہ مولانا صاحب کا جو فیصلہ ہے اس دفعہ شاید بڑا فائنل ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کس وقت میں نے نکلنا ہے. میرا خیال ہے اٹس ٹو ارلی. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ مولانا صاحب ماشاءاللہ واپس آ جائیں گے، کوئی ایسا پرابلم ہوگا نہیں. ایک دو دن تھوڑے سے ناراض رہیں گے، بٹ فائنلی ہی ول کم بیک. وہ گورنمنٹ سے علیحدگی نہیں کریں گے. دس از مائی اسیسمنٹ. جیسے شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ وکی لیکس کے انکشافات کے بعد اور جو فضل الرحمان صاحب کے اوپر چیزیں آئی ہیں، کیا وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں وکی لیکس ہسٹری ہیں ارشد، وہ زیادہ بس بات ایک ہوئی ختم ہو گئی. روز اتنی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کہ لوگ وکی لیکس کو اتنا زیادہ سیریسلی اب لے بھی نہیں رہے. تو میں نہیں سمجھتا وکی لیکس ول ہیو اینی افیکٹ. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ حامد سعید کاظمی نے سپریم کورٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ اس بارے میں حامد سعید کاظمی نے کیا کہا. عدالت کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ میں کوئی وکیل ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ اگر کوئی مسند انصاف پر بیٹھا ہو تو وہ گواہ نہیں بن سکتا. اگر کسی کو گواہی دینی ہے تو جج کی کرسی سے اٹھ کے گواہ کے کٹہرے میں کھڑا ہو، وہاں پہ آ کے گواہی دے. اور یہاں پر عالم یہ ہے کہ جسٹس مسند انصاف پر بیٹھ کر گواہیاں دے رہے ہیں. جی ہم نے دیکھا تھا، جیسے وہ ایک لطیفہ تھا کہ کسی شخص کے بارے میں آیا کہ جناب اس نے یہ گلی کے اندر یہ جرم کیا تھا. تو جج صاحب بیٹھے تھے، ان کو خیال نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے جرم کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. عدالت اس وقت خود سب کی خرید رہی تھی. عدالت نے خود ملاحظہ کیا تھا یہ جرم ہوا ہے. تو عدالت اگر خود سب کی خرید رہی تھی تو ٹھیک ہے بھائی. لیکن اگر ہر ایک کو پتا ہو کہ گواہ اور جسٹس کے کیا فرق ہوتا ہے تو پھر میری یہ گزارش ہوگی کہ جناب مہربانی کریں، جس مسئلے پہ بیٹھے ہیں ذرا اس کا لحاظ بھی کریں. یہ بھی مزے کی بات ہے جو میرے خلاف گواہی دینے کے لیے پہنچے ہیں ان کے بارے میں جسٹس صاحب ہمارے ہیں، ان کی عوامی میرے بارے میں ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن وہ ان کا جتنا معاملانہ رویہ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں. یعنی ملزم اور مجرم کے درمیان اگر فرق ایک عام آدمی نہ کر سکے، چلیے اسے اس کی ناواقفیت کا آپ وہ رعایت دے سکتے ہیں، لیکن مسند انصاف پر بیٹھے ہوئے شخص کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ تھے حامد سعید کاظمی جو سپریم کورٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنائے تھے. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس شطرنج کی بازی میں کون جیتے گا اور کون ہارے گا. ایک وقفے کے بعد.